وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سوار کربلا کی شاہ سواری کو سلام شاہ سوار کربلا کی شاہ سواری کو سلام نیزے پہ قرآن پڑھنے والے قاری کو سلام دل کے ٹکڑے کر کے رکی رہی آپ خیمے میں دل کے ٹکڑے کر کے رکی رہی آپ خیمے میں حضرت زینب تمہاری پرداداری کو سلام تڑپنا دیکھا گیا جب تیرا تو بولی زمین تڑپنا دیکھا گیا جب تیرا تو بولی زمین اصغر معصوم تیری بے قراری کو سلام واجب القدر عزت مآب برادر محترم گل محمد صاحب مسجد انتظامیہ عزت مآب میرے بزرگوں دوستوں عزیزوں خالق کائنات آج دنیا میں بیٹھنا اور ذکر اہل بیت یقیناً ذکر اہل بیت کرنا بھی عبادت ہے سننا بھی عبادت ہے اور یہ تہاڈا بھی میرا بھی عقیدہ ہے اسی وجہ تو آج میں بیٹھ آل رسول کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے سننا بھی عبادت ہے اور یہ تہاڈی دین دی خاطر جنہ دوستان نے بزم انعقاد کی تھی درہم قدم سخنے یہ نوکری اپنے آقا دے دین میں کچھ گفتگو عرض کرساں احادیث پڑھساں اللہ دا قرآن پڑھساں ذکر اہل بیت کرساں تو ہاڑے میرے دلچ اہل بیت دی محبت دا کوئی چنگاری آئے گا سیرت حسین اپنان دا کوئی جذبہ آئے گا اگر اتنے مجمع جو دو آنسو گر پاؤں کوئی بندہ نمازی پڑھنے گا دین دی نوکری اور حاضرین عزیز و بزرگ و جوانوں جڑا سونے نبی دے دین دی نوکری دی جس نے توفیق مل جائے یہ دے خاص مہربانی اتنی مسجد انتظامیہ ہو تھوڑی نظر ایک حکایت بزرگاں نے بیان فرمائی ہے کہ بابا جی ہمیشہ اللہ دے دین دی نوکری کر دے رہتے سن اللہ اللہ کرنے عبادت کرنے لوگوں نے اس پاسے راغب کرنا دین والے پاسے آنا تے بے روزگار سن روزگار آئی کوئی نہیں غربت بھی گھر ڈیرا لایا ہویا ایک دن بی بی بڑے غضبناک ہو کے
اے سودے دی لسٹ جدو مرضی بنیاد یا مزدوری کر بابا آتا ہے کہ بھائی میں مزدوری کرن میں نہ میں نوکری نتنا کرن میں نہ تو کو نہ آگ نہ کوئی شہر دیں گھر غربت ڈیرا لائے ہویا وہ بندہ چلا گیا پرنا مکھن جتھے عبادت کرے تے رو پہ اللہ کی بارگاہ میرے مالک بس تیرے دین دی نوکری کرے نا کرم کیوں ہی کرنا میں کتنے پیسے لے بس وہ اپنی اس کی یاد سے میں کوئی بندہ آیا جیڑی لسٹ سودا لکھی ہوئی وہ سارا سامان دے گیا تو نال یہ بھی سنیا دیتا کہ بی بی بابے نہ کی ہوں بی بی یہ اپنے سمجھی کہ آج میں غصہ کیتا تو جی نوکری کرے تا اس کو میں آکھیا بی بی تو سائن آکھی کہ جی نوکری کرے تا بیان ہو تو ہری نہیں ایک کام اسی کسی رکھ سکتے دین دی نوکری کرنے والے بس انتظامیہ میں تنخواہ دیتا سین پیش کرتا دین دی نوکری کر دے رہو اللہ تعالی رزق کی عزت کی برکت عطا فرمائے گا ابتداءً حاضرین مقام اہل بیت ذکر اہل بیت اس تو بعد شہادت اہل بیت پھر پیغام اہل بیت پھر فکر حسین میں امید رکھتا ہوں ذوق قائم رکھو قرآن مجید فرقان حمید دے ارشاد پاک ہے اللہ تعالی فرمایا مالا نبلغنکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات اللہ نے قانون بنایا کہ جس نے میں جس مان لیا میرے محبوب نے جس نے مان لیا میں ضرور آزمائش کر لیں لیکن امتحان ہر ایک دعوت درجے کے مطابق نہیں ہر ایک امتحان ضرور ہے دنیا تے کوئی شخص مسلمان ایسا نہیں جدھر دنیا تے امتحان نہ ہو یا امتحان نہ ہونا ہو ہر ایک دا اپنا درجہ ایک کدی بھی نہیں ہویا کہ پنجویں دے طالب علم کو پرچہ وہ آوے جڑا 10ویں دے پڑھے یا میٹرک دا اساتذہ بیٹھے ہوں گے میٹرک لیول دے سٹوڈنٹ تے کدی نہیں پیپر وہ آیا جڑا ایم اے لیول دا ہوے ایک ایم اے دا سٹوڈنٹ ہے پی ایچ ڈی دی ڈگری ایم فل دی ڈگری وہ پیپر جتنا کسی دا مقام ہے او دے مطابق ہی امتحان ہے اور پہلے اپنے امام دا مقام سمجھو کتنا اللہ تعالیٰ دے محبوب نو ذات پیاری حضرت امام علی مقام جس وقت دنیا کا جلوہ فرمائے نے میرے کریمہ کا خود تشریف لے آئے فرمایا علی اے فاطمہ اس رات کے نہ رکھے نے عرض کی تھی حضور حمزہ محبوب خدا علیہ السلام پہ فرمانے علی دانا حمزہ نہیں دانا حسین نبی پاک دے غلام خدا سارا دے ایمان سلامت رکھے جڑا نام میرے آقا اپنی پسند نال رکھ دے من اس حسین دی عظمت عالم کی ہوئے گا حاضرین ذرا دھیان دیو اللہ دے قرآن بیان دے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی میرا محبوب جدو بھی بول دے اپنی مرضی نال نہیں اللہ کی مرضی نال بول دے جی سنے کریم آقا امام والے مقام دا نام رکھے تے صرف پسند میرے آقا دی نہیں قرآن تو اشارہ مل دے اے پسند خدا دی بھی ہے تو ہی زمینی معاملہ نہیں ہویا عرشی معاملہ ہو گئے اور صرف نام نہیں رکھیا میرے کریم آقا علیہ السلام نے اپنے لاب دہان گھڑتی آگ لو گھٹی آگ لو میرے کریم آقا نے امام علی مقام نو آگ لواب دہان رکھائے گھڑتی لائے گھٹی لائے خود میرے کریم آقا علیہ السلام نے حضرت امام علی مقام دے کنت اذان پڑھیے تسی دا میں اپنے بچہ دے حصول برکت لئے استادن بلانے دیا مرشد نو بلانے دیا جناب آپ نیک بندے ہو میرے بچے نو گھٹی لا دے ہو میرے بچے دے کنت اذان
بھی آپ لئے تے کنن اذان بھی آپ پڑھی اور گویا بچپن دے اندر امام علی مقام عبادہ کر لے زبان حال دے نال زبان حال دے نال نانا حضور آپ نے میرے کنن اذان پڑھیے آپ دی اذان میری کائنات دے اندر اذان کوئی نہیں حضور میں نماز دنیا کا ایسی پڑھا گا اس نماز جی نماز کوئی نہیں ہوئے گی رفعت حسین ابن علی کی رفعت شان کوئی کیا جانے حسین ابن علی کی شان رفعت کوئی کیا جانے حسن جانے علی جانے نبی جانے خدا جانے خود نار کے خود گٹی لائے خود کنن اذان پڑھی حاضرین میرے کریم آقا دے جملے سن لو ارشاد سن لو نبی اکرم علیہ السلام تشریف فرمانے حسنین کریمین گود دی اندر نے اللہ دے محبوب ہاتھ پہ اٹھا دے ترمذی شریف دی حدیث پاک پیش کرن لگا اللہ دا کیڑا کرم ہے کہ توہن تمن خدا او مشرف مسلک عطا فرمایا کہ جے نبی پاک دا ذکر آیا تو سنی جھوم جھوم کا ذکر کرنا سونے آقا دے گل بھی گاندے ہے تو سونے دے نام چم چم کے اکھا نبی لا جس صحابہ کرام دا ذکر آیا تو جھوم جھوم کا ذکر کرم دی اللہ نے سن توفیق عطا فرمائی اور ایک قرآن مجید ہر روز نمازی دعا مانگ دے ہو اہدنا الصراط المستقیم اللہ فرمایا نماز پڑھنی ہے تو کھڑے ہو کے آنکھیں یا اللہ من سدھی راہ بکھا کیڑی سدھی راہ آپ کے اللہ فرمایا دعا مانگی کر صراط الذین انعمت علیہم یا اللہ انہاں لوگاں دی راہ بکھا تو انعام کیتا ہے ان قرآن کو پوچھتے ہیں اللہ دا انعام کنا لوگاں دے آج ہر کوئی دعویٰ کریں دے میں سدھی راہ دے ہوں اور قرآن کو لو پچھلے ہیں معیار مل جائے گا ہر کوئی فیصلہ خود کر لے گا دعا ہر مومن کا میں دعا مانگی کر سدھی راہ نہ دیکھنا تب کہتے ہویا اللہ دے قرآن آدھے اولئک علیہم قرآن مجید کے اندر رب کائنات نے فرمایا فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء فرمایا نبیاں تے اللہ دا انعام ہویا صدیقاں تے نبیاں دا انعام ہویا شہیداں تے اللہ دا انعام ہویا اولیاء تے اللہ دا انعام ہویا کوئی خدا کو مانگتا ہے سچے دل نال جدو میرے آقا دی عظمت دی باری آندے تے شرک دیاں موراں کڑ کے مارن لگ پاندے میں نام نہیں لگانا کسی تحقیق مقصود میں اپنا عقیدہ دسنا تو کوئی نبی پاک دا نام بڑے ادب نال لیندے لیکن صحابہ دا نام لین لگی ہم پریشان ہو ویندے کوئی صحابہ کرام دا نام لیندے لیکن اہل بیت دے نعرے دے نال پریشان ہو ویندے فرمان اہل سنت والجماعت دے بزرگوں جوانوں سنی دا عقیدہ کیے جس ذات کے اللہ دا انعام ہے سنی ہر ایک دا غلام بحمد اللہ تعالیٰ سن انہا ہستیاں دے نال محبت اور پیار ہے اور حاضرین محفل نبی پاک علیہ السلام کے پیرشاد فرمانے دل نشید دیس پاک آذان بنان وابن ابنتی یا اللہ میرے بیٹے میری دھی دے بیٹے اللہم انی احبہما یا اللہ میں تو بڑے پیارے میں محبت حسین اللہم انی احبہما یا اللہ میں ندومنا پیار کرنا واحبہما ایک حدیث
بھی نال پیار کر اور اساں گناہگاراں لئی کتنا کرم فرمایا فرمایا وَحَبَّ مَن يُحِبُّهُمَا یا اللہ جڑا انہاں نال پیار کریندا ہے تو بھی انہاں نال پیار فرما دے سبحان اللہ بے مثل ہے کونین میں ہے بلند رتبہ حسین کا فرش زمین سے عرش تک شورا حسین کا کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا صاحب تفسیر البیان دو احادیث بیان فرمائیں نقل فرمائیں میرے آقا دا ارشاد سن حاضرین فرمایا من مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مات مؤمنا اپنے آقا دا فرمان سبحان اللہ اگر فرمایا ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مات شہیدا جڑا اس محبوب دی آل نال پیار کرتا ہویا دنیا تو گیا سبحان اللہ یعنی جب رخصت ہونے لگا تو دی اندر آل بیت دا پیار ہے جڑا آل بیت دی محبت دی اندر دنیا تو رخصت ہویا میرے آقا فرمایا بے ایمان نہیں مرے گا ایمان لے کے دنیا تو جائے گا سبحان اللہ اور دوسرے فرمایا مات شہیدہ درجہ شہادت پایا سبحان اللہ اور دوسرے طرف سنو جڑا مات علی بغض آل محمد مات کافرا جڑا بغض آل رسول دے اندر دنیا تو گیا وہ ایمان تو معروم گیا اللہ دے محبوب میں شہزاد خاندان رسول بڑا پیارا ہے حاضرین صاحب نزہت المجالس امام نصفی ایک روایت نقل کر دیں کہ بچپن دے اندر شہزادیاں تختیاں لکھیاں سبحان اللہ ننے منے شہزادیاں تختیاں لکھیاں بچوں دا دل کرتا ہے میری تحریر اچھی ہے دعا بھائیاں نے میری تحریر اچھی ہے نبی پاک علیہ السلام دل گئے نے دو روایات لکھتے اندر ترتیب ہو رہے ایک ترتیبی ہے نانا حضور تختیاں دیکھو کدی سن میرے کریم آقا علیہ السلام چہرے بے کے فرمایا بیٹا میرے نواسیوں میرے لال میرے شہزادیوں ہوئے فیصلہ جانے تے علی المرتضیٰ جانے اس اشارے تو پتہ لگ جائے میرے آقا نو بھی ایک گوارا نہیں ہویا ایک نو آقا تیری تحریر یہ فیصلہ اپنی امی کو کرا لو اس تو یہ انداز ہوتا ہے گوارا علی نو بھی نہیں ہویا ایک نو آقا تیری تحریر اچھی ہے دوئے نو آقا نہیں یہ اپنا فیصلہ میرے کو لے جاؤ شہزادے اپنی ماں سے دے کائنات دی بارگاہ جوانے قربان جائیں اماں ہی دیکھو تختی کی دی سونی ہے کی دی تحریر زیادہ اچھی ہے سیدہ کائنات جس تک کھڑے ہو کر میرے آقا استقبال فرمانے عظیم ماں عظیم بیٹی کائنات کے اندر نئے جی کوئی ماں ہے تو نئے جی کوئی بھی آئی ہے بولنے جا مانا ماں ہر ایک وسط بڑا مقام رکھ دی ہر اولاد لے دے قدمت جنت ماں دے قدمت اولاد وسط جنت ہے اور دیاں ماں پیو کا نعمت ہے کہ بیوی شوہر دے ایمان دے تحفظ دا ذریعہ ہوتی ہے ہر امت اپر اگر سیدہ کائنات نو بیک لاؤ اگر ماں دے روح بچ بے دیو کہ کائنات بچ اے دے ایمان کوئی نہیں کیوں دلیل دے دین لگا اے دلیل اس لیے بے اولاد دی جنت ماں دے قدم چوندی لیکن اے او انہاں پتران دی ماں جڑے خود جنتی جوانا دے سردار نے اگر حضرت سیدہ کائنات نو بیٹی دے روح بچ بے دیو دیاں ماں پیو لے رحمت ہونیاں نے اے اس بات دی تھی ہے جڑا رحمت
اس شوہر دی زوج محترمہ نے جس نو ویکھنا بھی عبادت، جس علی دا ذکر کرنا بھی عبادت. سبحان اللہ. اپنی ماں دے کول آئے اماں نے یہ فیصلہ فرماؤ جدو تختیاں ڈٹھیاں چہرے بے کے آپ پہ فرمانیاں بڑا حکمت بھرا جواب، بڑا پیارا جواب. آپ کو 7 موتی نے آپ پہ فرمانے بیٹا میں موتی ہوا سٹینیاں تلے تختیاں رکھ لو، جدی تختی تا موتی زیادہ آگئے اودی تاری زیادہ اچھی ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. سید کائنات نے موتی ہوا دے اندر سٹے نے 3 موتی دوں شہزادیاں دی تختیاں تے آ گرے نے. چوتھا موتی جس تے گرنا او اول نمبر ہے. رب کائنات آمر کو فرمایا جبرائیل ون اس موتی دے 2 حصے کر، ادا حسن دی تختی ادا حسین دی تختی تے آ جائے. سبحان اللہ. بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا، سلطان 2 جہاں ہے نانا حسین کا. میرے کریم آقا علیہ السلام دی بارگاہ حسنین کریمین دے بڑے باقیات عظمت دے تسا لوگا سنیں. نبی پاک خطبہ چھوڑیا آپ لال دکھاتا، سجدہ لمبا فرمایا لال دکھاتا. ایک دن میرے کریم آقا حضرت سید کائنات دے گھر کو لوگ گزرے نے، اندر رون دی آواز آئی، امام علی مقام دے رون دی آواز آئی. دستک دے کے فرمایا میری تھی حسین رون نہ دتا کر در رونا میں مصطفیٰ نو گوارا نہیں. اتنا پیار نہیں. اور اس امام علی مقام دے کتنی کڑی ازمائش. مدینہ شہر چھوڑنا کوئی آسان نہیں. درود پاک پر پڑھا. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، علیک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، علیک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. یزید نے خط لکھیا، میں ڈائریکٹ تو شروع کرا اپنے گفتگو. کیا میری بیعت کر لو، کچھ خاکہ بھی جدید نئے بچے نے انہیں پتہ چل جائے. فلسفہ شہادت الگ عنوان ہے، مقصد شہادت ایک الگ عنوان ہے. کچھ پس منظر کچھ خاکہ سے نشی کر لو. جدوں جدید تخت آیا اس نے خط لکھیا آپ نے کہ میری بیعت کر لو. اور عبداللہ بن زبیر جلیل القدر چند صحابہ کرام ڈائریکٹ آپ کو خط پہنچیا گورنر مدینہ. آپ نے فرمایا نہیں، بیعت اس بات سے کفادت دی میں نہیں کروں. اب تک کہ حالات اس قدر گمبھیر ہو گئے، آپ نے فیصلہ فرمایا اگر میں مدینہ رہنا بعید نہیں ہے کہ مدینہ کے اندر خونریزی والا ماحول ہو جائے، میرے نانا دے شہر کی بے ادبی ہو جائے. بہتر یہ ہے کہ میں مدینے چوں باہر نکل جائیں. آپ حرم پاک تشریف لائیں. حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے اپنے آل خانہ نے مخاطب ہو کے فرمانے اے میرے باپ تیار ہو جاؤ، شہربانوں تیار ہو جاؤ، میرے علی اصغر نو تیار کرو، علی اکبر تیار ہو جاؤ، حضرت قاسم تیار ہو جاؤ. حضرت زینب پہ یہ فرمانیاں میرے بھائی میرا نام نہیں لیا. آپ پہ فرمانے زینب تن نہیں، اپنے بچوں کو سنبھالنا. نہ بھائی زینب میں بچہ سمیت پھرا دینا سفر کران گی. اس وقت امام علی مقام فرمانے اچھا میری بہن تم بھی تیار ہو جاؤ. حضرت صغرا ایک رات ساری رات عبادت کے اندر گزار رہے، صبح روانگی. حضرت صغرا بیمار بچی کول پہ ہوئے، آپ ہاتھ رکھ دینے تجوی وجود جو اگ نکل دی پہیے، چھٹے مارے ہوش آئے. سارا سامان بے کے حضرت صغرا پہ پجھے ابا حضور کی دھوتی تیاری ہے. آپ سمجھ گئے اس بیمار بچی نو میں کی جواب دے. پھر آپ
مصروف ہو گئے. حضرت ام سلمہ نو صبح اپنی بیمار بچی دے حالات پہ دسے دن. آپ فرما دے میری بچی دا دھیان رکھنا. حضرت سغرا پہ پوچھدیاں نبا حضور کدھر جا رہے ہو؟ اس وقت امام علی مقام دے دل تک کے گزری ہوئے گی. آپ فرما دے مجھے جانا پڑے گا عظمت اسلام کی خاطر. مجھے جانا پڑے گا عظمت اسلام کی خاطر. خدا کے دین کی خاطر نبی کے نام کی خاطر. اگلی صبح حاضرین امام علی مقام اور آپ دنال چند آباب نے حضرت زینب بھی نے روز رسول سے حاضری دے رہے ہیں. اللہ اکبر. مسمتی نے جو الوداع ہونا گھر آرن بھی نال وینا بیمار بچی دا گھر ہونا صرف دین مصطفیٰ دی خاطر اپنے آقا دے دین تے آنچ نہ پائے. اپنے نانا حضور دی قبر تے بن کے عرض کر دن سلام ہے جد امجد میرا منہ چومنے والے. نانا حضور اج او حسین آپ دی بارگاہ جائے جس دے منہ چوم کے میرے آقا آپ رجے نہیں سو. یا رسول اللہ اج او حسین الوداع سلام کرنا ہے جدی خاطر آپ خطبے چھوڑ دیتے ہیں. نانا حضور اج سلام آخری سلام کرنا ہے جس کا گرنا بھی آپ کو گوارا نہیں. نانا حضور جدہ رونا بھی آپ کو گوارا نہیں. اج سلام کرنا ہے سلام ہے جد امجد میرا منہ چومنے والے. مجھے دوش نبوت پہ بٹھا کے گھومنے والے. نانا تیرے کرم کے خزینے کی خیر ہو. نانا تیرے کرم کے خزینے کی خیر ہو. میں جا رہا ہوں تیرے مدینے کی خیر ہو. الوداعی سلام کہہ رہے ہیں اور حضرت زینب بھی پیچھے بے کر آنسو پھرنا مکھن دے نال. حاضرین ایک گلہ سوکھیاں وطن چھوڑنا دین مصطفیٰ دی خاطر گھر بار چھوڑنا دین مصطفیٰ دی خاطر یہ آسان کام نہیں ہے. حضرت زینب پھرنا مکھن نے پن بین بھائی ماں دی قبر تے گئے نے. آپ اندازہ لاؤ ماں دی قبر تے جدو بین بھائی سلام دین لگے ہو سن. امام علی مقام دے دل تک کے گزری ہوئے گی. حضرت زینب دے دل تک کے گزری ہوئے گی. بین بھائی اپنی ماں نو مخاطب ہو کے بیرز کر دکھنا ہے ماں قرآن مجید دی لوریاں دے کے سمان والی ماں درود و سلام پڑھ کے جگان والی ماں. اج حسین بھی الوداعی سلام کرنا ہے. اج زینب بھی الوداع کھڑائیے. اور ایک شاعر بڑی ترجمانی کی تھی سنو نانا جی قبر رسول تبے کے جدو بہن بھائی نے گویا ایک ترجمانی ایک کیفیت تذکرہ. سنو نانا جی میری زاری آیا روزے تے میں جان دیواری. میرا نانا جی آخری پھیرا بس سے شہر مدینہ تیرا. جتھے اماں دی قبر پیاری آیا روزے تے میں
خاندان رسول ہجرت کر کے جا رہے آل رسول ہجرت کر کے جا رہے ہیں آپ مدینہ شہر سے جدو نکلیں نا ایک سائن خیر ہویا اس نے اپنی محبت آزار اس نے استعفیت میں اپنی الفاظ کے اندر دھارے گلی گلی مدینے دی اٹھی جداں کربلا دا شاہ سوار ٹریا ات جگرا ہے حسین دائی جاندہ ایک میں چھڑ کے بچی بیمار ٹریا ٹریا کوئی نہیں کرا تو انج جمیں سارا فاطمہ دمائے انوار ٹریا روندہ ہویا حسین زیشان سائن جندر امان دے حجرے دے مال ٹریا آپ کچھ مکہ مکرمہ تشریف فرما رہے ہیں مشاورت ہوندی رہی ہے مذاکرات ہوندے رہے ہیں بڑے جلیل القدر سے آپ کرام پہ فرما دیں حسین آپ کوفہ نہ جاؤ آپ اتنی تشریف فرماؤ کوفہ نہ جاؤ کوفی بڑے بے وفا نے آپ نے صحابہ کرام دے مشورے دے مطابق حضرت مسلم بن عقیل نے بھیج دیا کوفہ حضرت مسلم بن عقیل کہ آپ جاؤ حالات کا جائزہ لے ہو اگر حالات سازگار ہیں کہ جیڑی انہوں خط لکھیں سینکڑوں خطوط آ رہے ہیں اور خطوط کا مضمون ہے کہ یزید فاسق ہے فاجر ہے بد کردار ہے وہ حلال حرام کیا کہ حضور اساں ان کی بیعت کا انکار کر چکے ہیں آپ آؤ آپ سنبھالو یہ خطوط کا مضمون ہے حضرت مسلم بن عقیل تشریف لے گئے نہیں اور بڑا بالغانہ استقبال ہویا آپ کا ایک دن کوئی 18-20 ہزار تک لوگاں امام علی مقام دے حوالے نال بیعت کی کہ حضور اسی تیار ہیں دوسرے دن 40,000 تک تعداد بڑھ گئی اور آپ نے فرمایا کہ میں امام حسین کا نمائندہ بن کے آیا آپ واقعی آپ کے انتظار میں آپ واقعی چاہتے ہو کہ آپ تشریف لے آؤ سارے استقبال فرمایا کیتا بڑی محبت اندازار کیتا آپ نے بندہ بھیج دیتا قاصد بھیج دیتا خط بھیج دیتا کہ حضور آپ آ جاؤ حالات درست نالی منافق لوگ بھی موجود سن کوفے دے اندر یزیدی نعمت کھان والے لوگ بھی موجود سن اس وقت کوفے دے گورنر نعمان بن بشیر آئے اور اس واقعے کے حالات بہتر ہیں پھر سارے حالات بدل پہنے ہیں یزید کا تنام کو نہیں ہٹانا کہ اگر گورنری بھی لگی جائے تو پہلی وجہ میں ایک کم از کم مزامت نہیں کرتا انہوں منافقہ یزید نو پیغام دیتا ہے یزید نے اپنے زیاد نو بھیجے کہ اس نے گورنری ختم کر رہا گورنر بان وہ تو قاصد چلا گیا حرم پاک دے اندر کہ آپ آ جاؤ یہ تو یک لخترات بدلیں ابن زیاد خلیہ بدلا گیا ہے شام دے وقت آئے جتے امام علی مقام دا لوگ انتظار کر رہے ہیں اسے رات آیا پردے دے اندر آیا جھوم مار کے آئے لوگ نعرے حسین لائے نہیں یا حسین کرتے استقبال کیتا کہ آپ کوئی آگئے جشن منا رہے ہیں خوشیاں دازار کر رہے ہیں جدو وہ اپنے گورنر ہاؤس پہنچے اعلان کریں گے خبردار جڑا حسین دا نام لے گا سر قلم کر دیاں گا امام مسلم جدو سلام پھرے پھر آپ ہی رہ کے سن سارے چلے گئے اگلے دن آپ نے پھر جرہ دیوائی کچھ لوگ رڑ کے آئے پھر ابن زیاد ظالم نے ڈرایا دھمکایا کوفی چھوڑ گئے حتیٰ کہ حضرت امام مسلم لی ہر ایک نے دروازے باندھنا میں اس تفصیل سے نہیں جا رہے ہیں اشارتاً گفتگو پس منظر کچھ حقہ سمجھا رہے ہیں ایک بڑھی عورت دروازہ کھل ہے آپ اس گھر دروازے کیا بیٹھئے پوچھ دی آپ کون فرمایا میں مسلم بن عقیل ہوں بڑی محبت نازار آپ گھر بھی رہ ٹھہرے نہیں ادھر درندہ صفت پتر بڑھی دعائے
تو سن ماں خوشی نہ پہ دسی دیئے امام حسین دا نمائندہ ساڑے گھر موجود ہے اور لالت کے نام دے لالت دی اندر امام مسلم نو پکڑ کے ابن زیاد کو لے گیا انعام دی خاطر حاضرین المختصر ابن زیاد نو بڑی درندگی دے نال آپ نو شہید کیتا ہے آپ جاندی باری نصیحتاں کیتیاں میریاں 2-3 گلاں نصیحتاں ایک تمہیں خط بھیج دیتے امام علی مقام نو کہ آپ آ جاؤ میرا پیغام پہنچا دینا حضور حالات بدل گئے آپ نہ آؤ دوسری وصیت میرے نال جو بھی کرو گے میرے شہزادہ کا دھیان رکھنا 2 شہزادے آپ دے نال نے اور میرے شہزادہ کا خیال رکھنا ہے پھر ایک قرض دی بات بھی آپ نے کی تھی آپ پہ زخم دیوار بھی ہے بڑی بلند جگہ تو آپ نے پھر زیر زمین سٹیا گیا دردناک انداز کے اندر شہید کیا گیا اس طرح شہزادے حضرت قاضی شریف دے گھر سے پھر اتھو بچنے بچان دے آپ نے ایک بیٹی نوا کی بیٹا انہوں مدینے جڑا کافلہ جا رہے ہیں انہوں نے نال بچاؤ لیکن کافلہ نکل گیا بالآخر درندہ صرف کوفیاں انعام دے لالچ شہزادے نے پکڑے اور شہید ہو گئے یہ تو امام علی مقام حج دی رتے لوگ حج کرنا آئے نے آپ رمان دوانے قافلہ خط پہنچ گئے حضور آپ آ جاؤ صحابہ کرام منتا کر دیں حضور آپ نہ جاؤ لیکن جڑا امر مقدر ہو چکا ہے میرے آقا نے بچپن تو ساریاں علامتاں بھی دسیاں یعنی قربان جائیں امام علی مقام دے پیکر صبر دی ہمت ہے رستے سے حضرت مسلم بن عقیل دی ایک دیج دنا سکینہ ہے وہ آپ دے نالے رستے سے اطلاع بھی ہو گئی حضور حالات بدل گئے نہیں لیکن دے باوجود آپ جا رہے ہیں رواں دوانے میدان کربلا اس دید سرے سے ہاتھ پھیریا بس دیاں سمجھ میں نہیں چچاج ہاتھ آپ نے پھیریا آج ہاتھ پھیرن دا انداز کچھ ہو رہے اگر بھی ہاتھ تک پھیرتے ہو چاچا جی لیکن کی خیال ہے کہ حالات بدل نہیں گئے میں یتیم تا نہیں ہو گئے اس وقت امام علی مقام اکھاں پرنا مکھنا فرمایا ہاں بیٹھا تو یتیم ہو گئے اچھا میرے چھوٹے بھائیاں دا کی حال ہے وہ بھی شہید ہو گئے کہ دے باوجود قافلہ نفوس قدسیہ دا قافلہ رواں دوائیں جدو ایک زمین دے پہنچے نافر میں جگہ دا نام عرض کی دی حضور کربو بلا آپ نے فرمایا ہاں یہ اوہ جگہ ہے جتے میرے باپ علی نے میرے مزاد کر چھوڑی آئی میرے نانا حضور نے بھی مزاد فرمائی سی میدان کربلا 2 محرم تو لے کے 7 محرم تک مذاکرات ہوندے رہے گفت و شنید ہوندی رہی اللہ دا قرآن سنو فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ 5 پرچے خوف دے نال ازمانا بھوک دے کے ازماسا ماں دا گھاٹا دے کے ازمیسا اللہ دا قرآن جانا دا گھاٹا دے کے ازمیسا اللہ دا گھاٹا دے کے ازمیسا مسلمانوں اس شہادت انوکھی کیوں ہے اس شہادت دی عظمت دراز کی ہے اس تو پہلے دنیا تک کسے نو اللہ ڈرا کے ازمایا صرف ڈر دے کے ازمایا کسے ذات نو اللہ تعالیٰ صرف بھوک دے کے ازمایا کسے ذات نو صرف مالا دا گھاٹا دے کے ازمایا کسے دی صرف موت دے کے ازمایا کسے دی پھل اجاڑ کے ازمایا قربان امام علی مقام ایک ہی وقت دے اندر سارے پرچے اکٹھے دے کے ازمایا پہلا خوف دے نال آپ سوچو 82 افراد نے کلوں شہید پھر 72 ہوئے نا 72 ہوئے 82 افراد انہاں دا مقابلہ 82 نال ہو سکتے چلو 100 کر لو 200 کر لو اج
اج تاریخ کے اندر یہ جملہ پڑھ کے حیرانگی ہوندی ہے 82 افراد کے مقابلے 22,000 وہ یزیدیوں وسیران اج تاریخ کے جملے تے پڑھ کے حیرانی ہوندی ہے 82 بندیاں واسطے 100 بندہ بھی گھٹ نہیں 200 300 کر لو 1000 کر لو جڑے جنگ دے راتے جائے بھی نہیں بچے بھی نال نے عورتیں بھی نال نے اسلحہ بھی اس قدر نہیں ہے 22,000 کمال ہوگی یہ اس تو سمجھ یہ آنی ہے کہ یزیدیاں دے اندر آل بیت کا اتنا روح و خوف ہے کہ 22,000 بندے آن کے بھی ڈردے پیر ساڑھے نہ بڑھ سکے اتنا آل بیت اتحاد دا روح آپ جو یزیدی فوجن تھے اور بن یزید آئے رستے تھے 1000 تک قافلہ پہلے لے کے آئے عرض کرتے حضور حالات بدل گئے نے تلواراں دل بے شک آپ دے نال نے لیکن تلواراں ابن زیاد دے نال نے اس باوجود آپ دا قافلہ نہیں حاضرین 7 محرم تک مذاکرات گفت و شنید حتیٰ کہ یزید نے اگر انہیں نہیں مندہ خوف دیتے میں نہیں مندہ پیا ان کرو اس نے بھوک دیا تسلا ہے پانی بند کر دیا 7ویں محرم تک پانی بند دوسرا پرچہ حاضرین شروع 7 محرم 8 محرم 9 محرم حاضرین 3-4 دن گزر گئے آپ سوچ لو تبتی رہے تھے میدان کربلا دے اندر خیمے العطش دی آواز آ رہی ہے 10ویں محرم دا دن حضرت سکینہ چچا باسنا مخاطب نے چچا حضور ساری کائنات پانی پہ بھیجیے کیا ساڑھے لئی پانی کیوں نہیں چچا بھتیجی دیا گلہ حضرت عباس پہ فرمان بھتیجی رک جاؤ میں وعدہ کرنا تیرا چاچا پانی لے کے آئے گا حضرت عباس علمبردار بھائی حسین نے کول اجازت لے رہے نے آپ پہ فرمان میرے بھائی میں جاؤ حالات درست نہیں ہوں نہیں میں اپنی بھتیجی دنال وعدہ کر لے قربان جائیں حضرت عباس پانی لین خود تشریف لے گئے نے آپ نے بڑیاں گفتگو فرمائے سوچو ہوش کرو غیرت کرو اسی کون ہے ساڑی پہچان کرو آپ بالآخر کامیاب ہو گئے مشک بھریے لب پانی دا پین لگن فوراں حضرت سکینہ دی پیاس یاد آئیے آپ پانی سب دیتے ہیں جب تک میری دھی سکینہ پانی نہیں پی گئی چچا پانی دا گھٹ نہیں پیے گا اللہ اکبر حضرت عباس واپس آ رہے نے یزیدی فوج نٹھے کہ بغیر پیاسے خاندان دے حال ہے اگر ایک گھٹ پانی شہزادیاں پی لے آسان نہیں چھوڑن گے دوروں پکار دی یزیدی فوج عباس نہ جان پائے پکڑو گھیر لو تیران دی بارش دے نال تو خیمہ جو حضرت سکینہ خوش ہو رہی نو میرے چچو آ رہے ہیں حضرت عباس کا ایک بازو کلم ہویا آپ نے بڑی جرت ہمت نال مشک دوسرے بازو جو پکڑ لئے اور جھنڈا بھی پکڑے ہوئے دوسرا بازو بھی شہید کٹ گئے موت اندر مشک ڈال لئے تیران دی بارش کے نال مشک بھی چھلنی ہو گئی حضرت عباس بھی شہید ہو کے زمین تے آگئے جس وقت حضرت عباس چکے وعدہ کیتے میری بھتیجی یا پانی لے گیا اساں یا آپ بھی نہ اساں حضرت عباس زمین تگرنے امام علی مقام دا پرچاوے کو امتحان کڑا امتحان آپ نے موچو نکلے ان کا تا زارت مکلت حیلتی او کما قال امام علی مقام اس وقت جب امام حضرت عباس شہید ہوئے نے حضرت امام علی مقام فرمایا حسین دی کمر ٹوٹ گئی بھائی بھائیاں دے
درد بنا دے تے بھائی بھائیاں دیاں باپ سے دے تاج محمد تے ماں ٹھنڈیاں چھاواں حاضرین آپ لاش لے کے آئے نے بہت کڑا امتحان امام والے مقام جان دے گھاٹے دنال ازمائش شروع ہو گئی حضرت قاسم اجازت منگی چچا انہاں یزیدیاں نو میں پھر نار کردا اللہ اکبر حضرت قاسم آپ دے بھتیجے نے بڑی منتاں تے زاریاں تو بعد آپ نے اجازت دیتی حضرت قاسم کچھ دیر تو بعد شہید ہوئے پھر حضرت ابا حضرت علی اکبر آپ اجازت مانگی اولاد آڑا ذرا دھیان دینا ماں دا گھاٹا اور اولاد دے گھاٹے شروع ہون لگے پہلے خوف دا امتحان آیا من الخوف والجوع بھوک اور پیاس دا امتحان اللہ جاری ہے وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ ان مال تے جانا دا گھاٹے دا امتحان جاری ہے حضرت علی اکبر 18 سال دا جوان پتر مسلمان ہو ذرا دھیان دے پترے نو کنڈا چب جائے ماں جاگ جا رات گزار دے لیے باپ جاگ جا رات گزار دے دے میرے پتر دا پیر زخمی کہ نہیں پانی مانگ لے قربان 18 سال دا پتر اتنا حسین و جمیل سر انور تو لے کر نام مبارک تک شبیہ مصطفیٰ نے اس نے مصطفیٰ دا عکس نظر آنا ہے میرے لال دل تے نہیں چاندہ تن جانور کے پتر نو میدان وچ بھیجاں نانا حضور ساڑھے چونے کوئی آبل میلی اکھ نال کیوں بیکھے حضرت علی اکبر نو اجازت ملی ہے اپنے پتر دی جوان مردی بیکھن لئی امام خیمے چ باہر آئے نے حضرت زینب رو رو کے حال و بحال الوداعیاں دے رہیاں نے اکھاں پرنم نے دل گرفت لیکن زبان تے شکوا کوئی نہیں زبان تے شکوا جناب دکھاں بچ دل پر راضی تے سکھ ہونا بڑی دیر یزیدیاں نو پھر نار کر دے رہنے عمر بن سعد دور للکرہ مرندہ ہے اس جوان نو اکلیاں نہیں شکست دے سکو اکٹھا حملہ کرو نیزہ آپ دے سینے اقدس دے اندر لگ گئے ایک بار بھی آئے جا ابا حضور حضرت امام علیہ مقام دی عمر اس وقت 56 سال 5 مہینے 5 دن داڑھی دے بال بھی کالیں سر دے بال بھی کالیں پترے بلایا آپ تشریف لے گئے عرض کا دے نبی حضور پیاس بڑی شدید ہو گئی ہے ایک گھٹ پانی مل جائے سینکڑے نو پھر نار کرو امام علی مقام صبر دا پیمانہ اللہ تک لبریز نہیں بڑی ہمت جرات نال پہ فرمان میرے پتر پانی تا نہیں دے سکتا ایک زبان خوشک زبان جس نال میرے نانا دی زبان لگی ہو جو سا سکتا باپ نے وہ خوشک زبان پتر نو دیتی ہے پھر بڑی دیر علی اکبر پھر یزیدیاں نو پھر نار کیتے آپ دے سینے چ نیزہ لگا شہید ہو کے گرنے اور فرمایا یا ابا حضور جی میرے پتر ان تو عبادت علی اکبر پہ بلا دے امام علی مقام پھر آمدی اللہ
لاشاں پہیاں ہویاں نے علی اصغر دی علی شہادت باقی ہے انہوں محمد دی شہادت باقی ہے علی اکبر دوئی بار جدوں بلایا آپ دے واس کالے نے پہنے پہن وال کالے باپ بیٹے دی گلاں ہویاں علی اکبر دا سر مبارک حضرت امام علی مقام دی گود دی اندر پتران دیا جانا ماں باپ دے سامنے نکلن آپ اولاد آئے ہو کے دل تے گزر رہی ہوتی میرے ابو جی میرے پتر ابا حضور ایک بار نیزہ سینے تے کٹو میں دوبارہ جزیدیاں نو پھر نار کراؤں اللہ اکبر امام علی مقام نیزہ کٹے تے روح پرواز ہو گئی انا للہ و انا الیہ راجعون اور پتر دی لاش سینے لائے خیمے اول آپ تشریف لے آئے نے تو ہاں میری میت ایک ہوں دیئے چار بندے اٹھانے نے قربان امام علی مقام علی کلے علاشاں ڈھورے اتنا بڑا مقام اتنی بڑی آزمائش ایک کسی دے دوست ذہن انتقال میں سوال لا جائے یار حضرت علی المرتضیٰ مشکل کشا نے اور سچ حضرت علی مشکل کشا نے ساڑھا عقیدہ ہے میری آقا مشاہدہ فرما رہے ہیں روحانی تو حضرت سید کائنات نے بھی پتا بچپن تو پتا میں قرض کرا اپنا عقیدہ وجدان کسی کا دل منت قبول کرے نہ کرے ضد نہیں مشکل کشائی ہوئی ہے حضرت علی بھی مدد کی تھی حضرت فاطمہ میری آقا مدد فرمائی کیڑی مدد حضرت علی بھی جان دیں حضرت فاطمہ بھی جان دیں میری آقا کی شہادت دی خبر بچپن تو ہی مشہور ہو گئی جبریل دس کوئی مائی دلال ایک روایت ثابت کر دے جس کے اندر لکھیا ہوئے حضرت فاطمہ اللہ نو آکے ہو یا اللہ میرے حسین تو آزمائش ہٹا لے نبی پاک آکے ہوئے حضرت علی دعا منگی نہیں کیوں نہیں منگی اس کی حکمت یہ ہے جدوں بدر احد دے اندر دوسرے دے پتر کسن دی باری آئی تو سن دعا نہیں منگی اپنے پتران دی باری آئی ہے تو میرے کو لاغ دے بچے بچا نہیں دعا منگی ہاں ایک دعا منگی جڑی رب نے قبول فرمائی اسی نے میں مشکل کو چاہی جانا حضرت سیدہ کائنات اللہ دی بارگاہ رسی تھی یہ دعا حضرت علی منگی یہ دعا امام الانبیاء منگی کیڑی دعا آپ پہ عرض کرتے اللہم آتے حسین صبروں یا اللہ حسین دے بچن دی خیرات کوئی بھی نہیں منگے گا حسین لے کر راضی ہے تے فاطمہ ماں بھی راضی ہے علی بھی راضی ہے تے نبی پاک بھی راضی ہے یا اللہ اور کچھ نہ منگ دے ایک کرم فرما دیویں جب میرا حسین لاشا ڈھو ڈھو کر تھک ویسی تھکیاں ہویاں محمد علی اصغر اٹھائے گا میرے اللہ اور کچھ نہیں خاندان منگتا اتنا کرم فرما دیویں میرے حسین نو صبر عطا فرما دیویں سبحان اللہ ایسا صبر دے مولا جس میں خلل نہ آئے تیر پہ تیر کھاؤں ماتھے پہ بل نہ آئے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری شہدائے کربلا کٹا کر گردنیں دکھلا گئے کربلا والے کبھی باطل کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے سبحان اللہ درد کی آزمایا حسین کی جرت کمی نہیں آئی خبر کمی نہیں آئی مال کا گھاٹا دیتا پھر جانا کا گھاٹا دیتا حتیٰ کہ اولاد کا گھاٹا وسا مرا
علی اکبر شہید، علی اصغر شہید، بہن بیان دی میرے پیرا اپنی گفتگو سے میٹھنے والے پاسے آ رہے ہیں، پیغامی شہادت دینے والے پاسے اپنے ذوق قائم رکھو۔ حضرت زینب میں عرض کر دیں بھائی حسین میرا بیرا بڑی مشکل دے اندر ہے، جدوں بیرا مت اوکھے وقت آنیاں صدقے صدقے بہنا ہو وینیاں، جوانوں بہنوں نہ روپایا کرو، بہن نال ظلم چھوڑ دیو، قربان جائیں اس عظیم بے امتیازی میرے بھائی حسین۔ اپنے نانا دی زبانی سنیا صدقہ تو تارے دل بلا، صدقہ مصیبتاں ٹال دے دے میرے بھائی آکھاں تے میں صدقہ دینا چاہنی ہوں۔ میدان کربلا دے اندر زینب ہن تیرے پلے صدقہ دین لئی کیے، قربان اس بہن دی عظمت نو سلام عرض کر دے میرے بھائی میرے دو لال چوندے بیٹھے آن محمد زینب نہ کر ننے منن اس پاسے نہ لے بھائی، میدان نہیں بھیجنا، نشانی سنبھال نہیں بھائی، قیامت آ دن میرے کو نانا پوچھ لیا اے زینب براوت تو کے کیا آن محمد نو اجازت ملی ہے، ننے شہزادے جنگ دے اندر نازانال پلے ہوئے شہزادے چھوٹیاں تلواراں ننیاں چھوٹیاں چاڑ کے میدان جنگ دے اندر انہیں ظالمان لٹھا ہے کہ کوئی انہیں شہزادے تر ترس ہی نہ آ جائے، مطلب جنگ دی حالت ہی نہ پلٹ جائے، فوراً شہید کر دیا۔ جدو امام علی مقام نو عمر بن سعد بدتمیزی انداز کے اندر آدھے اے بڑے اندی لاشا اٹھا گوان تان نمائندہ ہے بڑے نہیں لیون۔ حضرت امام علی مقام دل سے ہاتھ رکھ کے بڑے آئے حضرت دیان دیو آنا محمد خون دے اندر لتھڑے ہوئے لاشاں بیرا بھینا کدے بوئی تبین توفے لے کے بہنیں قربان حسین آج میدان کربلا دے اندر ایک بھائی بہن زینب کو کیڑا توفہ لے کے جا رہے تو بڑے آندیا لاشاں لے کے گئے اے میری بہن میں تنو منع کر دریا آج کربلا دے اندر میرے کو کوئی توفہ نہیں تھے بڑے اپنے بھانجے تیرے لال لے کے آیا ہوں۔ حضرت زینب سکتے چنے ایک بار بھی بولایا زینب جواب نہیں آیا، دوئی بار زینب جواب نہیں آیا۔ حضرت امام فرماتے میں تنہوں آکھیا ہے نا تواڈی عورتاں جتنے حوصلے نہیں ہوندے، آپ فرمانیاں بھائی حسین جس ماں دا تو دودھ پیتے میں اسے ماں دی دھیاں، جس باپ علی جاتی پتر ہے اسے باپ دی میں دھیاں، میں اللہ دا شکر ادا کر رہا کہ اللہ نے میری قربانی قبول کر۔ خود جدو امام علی مقام میدان کارزار دے اندر تشریف لے جان لگے، آپ مخدرات عصمت نو نصیحتاں پہ فرما رہے ہیں اے زینب اس وقت تک میرا امتحان ہے، میرا امتحان ختم ہونا ہے میری بہن زینب، تیرا امتحان شروع ہونا ہے، دھیان دینی میری سکینہ دا خیال رکھی، اے سکینہ میرے سینے تے سو دیئے دھیان رکھی۔ ساری عورتوں سبب دی تلقین فرما رہے ہیں کہ اس طرح دے حالات ہوں گے، زینب اپنے کنبے نو خریت دے نال اپنے نگہبانی چ رکھنے، بطور خاص اپنے ننی دی سکینہ دے توجہ دیوائیے، اے سکینہ نو دھیان رکھی، اے میرے بغیر سوندھی نہیں۔ حضرت امام زین العابدین بیمار نو فرمایا امام زین العابدین تن اجازت نہیں، آپ ہی تو رہ گیا، میری نسل بھی نانے دی تو چرڑی ہے نا تیرے جو۔ جدو آپ پر ودا ہون لگے سواری تے بیٹھے نے الوداع الوداع ہون لگی ہے، نصیحتاں ہون لگیاں نے، سواری دی لگام کھینچیے، حیوان بھی بہت کچھ جانتے ہوندے ہیں، سمجھ پہنے حالات، تو پھر وہ سواری بھی امام حسین نے لیا
آپ حیران نے بین کول کھڑی بھرا دے اندر بھی خیال آ رہے ہو سی کہ جدو میرے نانا معراج تے گئے تے جبرائیل محرم پکڑنا لسی جدو بھرا گھوڑیاں تے گھوڑے تے بیٹھ دے تے بہنا الوداع کر دیا آج حسین تیری محرم پکڑنا والا کوئی نہیں رہا حضرت زینب امامہ لے کے آئین میرے بھرا ہے قرآن لیکن نانے دی یاد الوداع کر رہے ہیں سواری موت اللہ کر دیئے اگر نہیں جاندی حضرت امام علی مقام تلے بیکھیا حضرت سکینہ گھرو پیرا ٹرن لگن تا بہنا رو پونین گھرو باپ ٹرن لگے دیاں رو پونیاں پتہ بھی ہے کہ واپسی ہونا لیے آج حضرت زینب کے دل تک گزر رہی ہوئے گی حضرت سکینہ چمٹیاں ہویاں نے میرے بابا نو نہ لے جاؤ نہ لے جاؤ حاضرین امام علی مقام بے شک صبر دے پہاڑ نے لیکن ایک دھی دے پاک بھی ہے بس سمرات ان امتحان کڑا آیا جان دا بل انف سے ہر پرچہ دے رہے امام کلے اترے اپنی دھی سکینہ ننی دھی نسینے لا کے پیار دیتا بوسے دیتے حضرت سکینہ بھئی فرمان دینا حضور آپ نہ جاؤ علی اکبر گیا لا شائیے علی اصغر گیا لا شائیے آنو محمد گئے لا شائیے ساڑھے سرم سایہ اٹھ جائے گا آپ نہ جاؤ اللہ اکبر امام پہ فرمان دینا زینب سنبھال سکینہ نو اچھا حضور ایک وعدہ کرو میں حیران اگر میں نکی جے گل کریں دیو اس دل نہ لینے پوری چکریں دیو اب حضور آج ہاتھ پہ دینیاں آج منتہ پہ کریں دیاں گل نہیں مندے آپ زبان حالہ فرمادن مجھے جانا پڑے گا عظمت اسلام کی خاطر خدا کے دین کی خاطر نبی کے نام کی خاطر سکینہ آج نہ رو اچھا حضور رو رہے ہیں چلو کوئی گل میں نو دسنا چاہتے میں دھیاں ایک گھر تو دسو ابا جی جی بیٹا شامی واپس آوے اللہ اکبر حضرت امام فرمائے بیٹا آج واپسی دے بعد دینا گا زینب سکینہ سنبھال اے میری دھی میرا آخری پرچے احمد تو کم رہے میری دھی سکینہ آخری پرچہ خراب نہ کر آپ الوداع کرتے میدان کارزار کے زور تک مذاکرات گفتگو لوگوں پہچانوں میں کون تمہارے نبی کے قیامت پر سوار ہونے والا حسین جس حسین کے خاطر امام الانبیاء نے سجدہ لمبا کیا میں وہ حسین ہوں جس کی خاطر میرے آقا نے اس خطبہ چھوڑ دیا میں وہ حسین ہوں اب بھی وقت ہے بدل جاؤ اور بن آئے نہیں اور تقریر سنے اثر ہویا آپ کی فوج چاہتا پھر آپ کی طرف لڑے نے شہادت آگے تو آدھی وقت زوار کسی جرت نہیں کہ اللہ دوسرے جانے تو اگے ہو شمال نہیں تمام لالچ لالچی کتا ہے سجے اگر ایک سوچ دے رہو ہو سکتے جنگ دی حالت پلٹ جائے بھرپور یک باغی حملہ کرو تیران دی بارش ہو رہی ہے کدائیں نیزن دی بارش ہو رہی ہے آپ کی تلوار چلتی رہی ہے وقت نماز آیا آپ کی تلوار رک گئی ہے امام علی مقام دی تلوار علی اسد دی شہادت ہوئی نہیں رکی حضرت عباس دی علمناک شہادت ہوئی نہیں رکی حضرت علی اکبر دی شہادت ہوئی نہیں رکی جرت کے اندر کمی نہیں آئے پائے استقلال کے اندر لفظش نہیں آئی تلوار مسلسل چلتی رہی ہے لیکن جدوں وقت نماز آیا تلوار رک گئی ہے صبر زمان ایک ہوتا ہے کہ
اللہ دی نہ شکری نہ کرنا باویلا نہ کرنا اور ایک صبر زمانہ آل علم زندگی پلے پن لو ہی ہوتا کہ جڑے نیکی دا معمول ہے حالات جے بھی ہون اس نیک بندے دے معمول جو فرق نہ پہ اس کو صابر آکھا رہتا ہے مثال دے رہے ہیں صبح دی نماز دا وقت ہے بندہ نمازی ہے کر میت پہی ہوئی ہے لیکن اذان ہوئی ہے آج بھی جو صبح دی نماز دے آئے وہ صابر ہے نمازی بندہ گھر میں جت پہی ہوئی ہے زور کا وقت ہو ہے ہر روز نماز پڑھتا ہے آج میت ہے جوان پتر دی میت ہے اتنے باوجود اس کا عمل منقطع نہیں ہویا وہ صابر ہے آج ہفتہ اسی نماز پڑھ رہتے ہیں ایک میت ہو جائے خاندان دیا نماز ختم ہو گئی قربان حسین دے صبر سے پتران دیا لاشاں بیرامان دیا لاشاں بیٹا دیا لاشاں بھائیاں دیا لاشاں کوڑ پیان وقت نماز آیا سر سجد اندر لگ دیتے خون سے چراغ دین کا جلایا حسین نے رسم وفا کو خوب نبھایا حسین نے خود کو ایک بوند بھی پانی نہ مل سکا کربلا کو خون پلایا حسین نے سب کچھ خدا کی راہ میں قربان کر دیا اصغر سا پھول بھی نہ بچایا حسین نے ایسی نماز کون پڑھے گا جہاں میں سجدہ تو کیا سر نہ اٹھایا حسین نے حاضرین آخری پیغام دے کے اجازت کرتا ہوں نماز پڑھنا حسینی کردار قرآن پڑھنا حسینی کردار ہے روزے رکھنا حسینی کردار ہے ماں باپ کی خدمت کرنا حسینی کردار ہے اور حج کی توفیق حج کرنا حسینی کردار ہے مخلوق خدا کا بھلا کرنا حسینی کردار ہے دین کی نوکری کرنا حسینی کردار ہے ایک دو فیکٹریاں سمجھ لو کمپنیاں ایک پاسوں نمازی پیدا ہو رہے حاجی روزے دار اور ایک بندہ کپڑے کالے پا لے میں آپ پا لگیے سال میں ایک دن صرف ہمیں حسین نہ نماز پڑھیے کوئی ہوگا میں مراد تنقید نہیں ہے تسی ہمیں ہی کر لگی ایک دن محفل کرا لگی جی مجلس میں سے کرا لگی جی سال میں ایک دن پکڑا لگی زندگی سے نماز نہیں روزہ نہیں حج نہیں زکوٰۃ نہیں وہ بھائی محبت حسین کس چیز کا نام ہے جی میں رو رہی ہوں آپ پوچھ لیں مقام والی مقام کیوں رونا حضور نہ محبت ہے کیوں محبت ہے آپ نواز رسول ہو آپ نے دین بچایا تو جو پوچھ لیں اچھا میرے محبت کرنے والے جیڑا دین میں بچایا تیرے گھر وہ آیا گھر نماز بھی نہیں روزہ بھی نہیں حج بھی نہیں قرآن بھی نہیں جیڑا قرآن میرے آقا حسین نے اتنے دن پڑھیا اے محبت کرنے والے تیرے گھر ہے کدھر ہند ہوگا مسلمانوں قیامت دن ہو گئے اسی کہاں حضور آپ کی خاطر اصل لباس بھی بدلائے آپ کی خاطر اصل محفل بھی کرائی ہے آپ کی خاطر آپ پوچھن کے نماز پڑھی جی نہیں روزہ نہیں ماں باپ نے خدمت جی نہیں اچھا شراب چھوڑی جی نہیں بدکاری چھوڑی جی نہیں فرمایا کمپنی یزید اچھ کام کریں دا رہے ہیں یہ پروڈکٹ یزیدی ہے نماز نہ پڑھنا یزیدی پیداوار ہے روزے نہ رکھنا یزیدی پیداوار ہے ماں باپ کا دل دکھانا یزیدی کردار ہے حج کی طاقت ہونے حج نہ کرنا یزیدی کردار ہے بد کرداری یزیدی کردار ہے کہ دائی امام ان نہ فرما دے کام سارا یزیدی کریں گے تو حسین دے دفتر جو اجر لینا اور حاضرین آج عہد کر کے جائیے کہ جس دین کی خاطر امام نے قربانی دی تھی
اس دین تے عمل کر لگا اللہ میں نوکہن اس دین مصطفیٰ جی دی خاطر امام نے قربانی دی تھی اس تے عمل کرنی توفیق عطا فرمائے اور کسی ہنجا نے آگیا دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا ضمناً وقت کافی ہو گیا دمشق بازار بچنا تھوڑی محبت خدا قائم رکھے تھوڑی نماز اللہ قبول فرمائے لنگر دینا اللہ قبول فرمائے آج 10ویں دن ہے نیازہ تقسیم کرو خود سبیل تقسیم کرو پیر قمر دین سیالوی قربان جائیں خواجہ محمد ضیاء الدین آپ نے بیٹے بھی فرمایا سی بیٹیا آج گڑ دا شربت بنا کے بنڈو خواب کے اندر امام علی مقام اس طرح ہاتھ چہرے تے رکھیا حضرت محمد ضیاء الدین نے دیدار کرا سبحان اللہ قبلہ قریش صاحب بیٹھے آپ نے حضور ضیاء الامت حوالہ دیکھ دی پاکس حضرت محمد ضیاء الدین عرض کرتے ہیں آقا حسین ہو فرمایا ہاں حضور چہرے تے ہاتھ رکھے ہویا دیدار فرمایا میں 10 سڑے آیا پھر آجو گرد شربت کو علی اولاد بندیا تو پہنچ گیا تو حضور چہرہ فرمایا اللہ نہیں بکھونا کہ ہم پتارے دن اپنے نانا کو تیری سفارش کرے ساتھ پھر دیدار عطا کر دیا یہ دعائیاں محبتہ ضائع نہیں جان گیا یہ لنگر مننے ضائع نہیں جان گے نیاز ضائع نہیں جائے گی حقیقت کے اندر بارگاہ اہل بیت کی محبت میں نظرانے پیش کرتے رہو اور ناظر بھی یہ سبق دے کے جاؤ روز قیامت بخشش کا ذریعہ بنے مشق کا بازار ہے بس چند جملے نے ایک عورت این کر کے بیٹھ چکی ہے قیدی کتنے نہیں قیدی کتنے نہیں بی بی اے بیکار ہے نہیں عورت تو کپڑے بھی دے رہی بیٹا خود لے آؤ ایسے لے آؤ حضرت زینب فرمانی ہے بی بی تو کون ہے اگلی بیٹا یہ پوچھتی میں بڑا وقت مدینے گزاریا بڑی دکھ بڑی کہانی لیکن چند جملے تو میں آپ فرمائیں تیری مرشدہ کون ہے آخری سیدہ کائنات خاتمت الزہرا بکول میرے اس وقت حسن حسین کے زینب نکے نکے آئے شہزادی نے شہزادے پیچھے سنیا کہ حضرت امام حسن شہید ہو گئے لیکن مدتہ ہوئیں پتہ نہیں آج زینب کے حسین لگیا کیوں بی بی کی گلہ کری ایسا تیاری خاطرہ کیا ہوں کہ بازار کی آواز اٹھائی گی جی باقی ماذ اللہ باقی دس سینے کے بقیر ظلم ہو گئے کیوں جو بیک دے کے بندے سمجھ آئے الغرض آپ فرمایا کہ مرشدہ اچھا تیری مرشدہ فاطمہ تو کہا جی تو میں تو مدینہ جنہیں نکلنے لگی ہیں نا الوداع ہونا تو میں دعا بھی کرائی جائے تو مرشدہ نہ کیا حضور مائی صاحبہ کو میرے نصیحت کر دیا ہو تو میری مرشدہ نے نصیحت کی دیا ہے کہ تو جا رہی ہے نا جی مائی صاحبہ جا رہی ہیں اچھا بی بی ایک کریں کہ نئی زندگی کہہ دیا نا الواہ پیامتی تو انہوں نے خدمت کر چھوڑے میری مرشد کی نصیحت آئی بچے میں نہیں جانتی تو کون ہو میں اتنا پتہ لگا کہ یہ کہہ دی ہوندے پہ تو میں اپنی مرشد کی اس نصیحت سے عمل کر دے کہہ دی کہ خدمت پہ کریں گے تیری میں بھی کوئی خواہش بھی ہے بچے اور کوئی نہیں حسرت نظر بھی نہیں اور عمر بھی نہیں تو مدینہ دور بھی بڑا بڑی کوشش پہ جاتے تھے زینب تو حسین مل میں دے نا میں بس یہ میری خواہش حضرت زینب آپ فرمانیے بی بی تیری خواہش قبول ہو گئی بیٹے کتھے قبول میں کتھے مدینہ حضرت زینب صبر کے بولیاں آپ فرمانیے میری بی بی ماں قریب ہو کبھی نجات زینب تیرے سامنے کھڑی ہوئی اور برار میں دیکھنے اور نیزے تک قرآن میرے بنا حسین پہ پڑھ دے جو سالات لکھے ایک عالم نے لکھیا
کہ اس وقت ہوتی چیخ نکل گئی کہ قیامت نہ آ جائے خاندان رسول اللہ اتنا غلط آج وہ بھی لوگ کلمہ پڑھن والے جڑے یزید نو امیر المومنین لکھ دے گئے استغفر اللہ یزید نو مسلمان لکھ دے پہ وہ دی چیخ نکلی جان نکل گئی محبت آل بیت حضرت زینب فرمانے آبے جی بھپو فرمستنا شہدائے کربلا چلک شو اللہ تعالیٰ میں نے آل بیت دی محبت زندہ رکھے اور جس دین دی خاطر آل بیت نے قربانیاں دیتی ہیں اس دین اپنا دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ